بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بیٹے تھوڑے آگے ہو جائے جتنی جگہ بنتی ہے تاکہ پچھلے والے دروازے سے آگے آ سکے بعد میں اور بار بار کہنا نہ پڑے. آج کی گفتگو جو ہے وہ جس عنوان پر ہونا ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ غیبت کن کن صورتوں میں کرنا جائز ہوتا ہے یا وہ کون سی باتیں ہیں جن کا کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا. اس موضوع کی جو ہے وہ امپورٹنس اور اہمیت جو ہے پہلے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ مسئلے کو سمجھ لیں. ایکچولی یہ موضوع جو ہے جو احباب ہمارے ہاں جمعہ پر آتے رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں مسلمانوں کے معاشرتی آداب جو ہیں ان کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو عرض کیا تھا، جس میں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا اور مسلمانوں کا آپس میں جو ہے وہ اس اعتبار سے یعنی مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا حقارت کے ساتھ نفرت کے ساتھ مذاق اڑانا اور اس کے علاوہ عیب جوئی کرنا، طعنہ زنی کرنا، برے نام رکھنا، غیبت کرنا، یہ سارے ان کے اوپر قرآن مجید سے اور احادیث طیبات سے جو اہم نکات تھے وہ الحمدللہ تعالی ہم نے عرض کیے. مگر اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے یہ حصہ جو ہے اس کا سمجھنا بہت لازم ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر بات کرنا جو ہے
وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ اس سے جب یہ موضوع سارے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا تو اس سے ہمارے کورسز میں جو شامل سسٹرز ہیں یا بعد میں آپ لوگ ہوں تو ان کو سارا مواد جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقیات کے اعتبار سے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور یہ بات بنیادی طور پر یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس چیز کو ہم حرام کہتے ہیں دین کے اندر، کم و بیش سارے نہیں لیکن ان معاملات کے اندر اور کچھ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں ان کے اندر یا ان کے استعمال کے اندر، جو چیز دین میں کیٹاگوریکل مکمل طور پر جو حرام ہوتی ہے، کسی نہ کسی سطح پر جا کر مخصوص بیک گراؤنڈ میں، مخصوص حالات میں اور مخصوص مقدار میں کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اندر بھی جائز ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ یعنی جو بالکل کلیئر چیزیں حرام ہیں نا دین کے اندر، بالکل جو کلیئر حرام ہے اور وہ پھر بھی حرام ہی رہتی ہیں، مگر وہ جو شخص ہے، وہ جو مسلمان ہے، اس کے کسی نہ کسی مخصوص ماحول کے مطابق، مخصوص حالات و واقعات کے مطابق، مخصوص بیک گراؤنڈ کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تھوڑی مقدار کے لیے صحیح، کسی نہ کسی پہلو میں اس حرام کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جواز کا پہلو، جائز ہونے کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ قرآن مجید سے عرض کر کے تو آگے اس بات کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا اے مومنو، بے شک تم پر حرام کیا گیا ہے مردار کو۔ کس چیز کو بولیے؟ سارے بولیے کس چیز کو؟ مردار کو۔ مردار وہ جانور جو اگر ذبح ہو جاتا بر وقت تو وہ حلال تھا، مگر ذبح نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی مر گیا تو وہ مردار ہوتا ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ جانور حلال لیکن ذبح نہ ہو سکے۔ فرمایا ہم نے تم پر مردار کو حرام قرار دے دیا، بددما، فرمایا اور بہتے ہوئے خون کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فرمایا اور سور کا، خنزیر کا گوشت جو ہے یہ ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسا جانور بھی تم پر حرام کر دیا کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ وقت ذبح اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ پکارا جائے، کسی اور کا نام پکارا جائے، فرمایا وہ بھی ہم نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی اس آیت مبارکہ میں۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب فرمایا مگر تم میں سے جو شخص مجبور ہو جائے، جو شخص کیا بولیے؟ مجبور ہو جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری بن جائے، غیر باغ ولا عاد، مگر شرط یہ ہے، آگے شرط بیان کر دی، نہ تو وہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، نہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، نہ وہ حد سے زیادہ یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے نہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، فرمایا ایسے شخص پر ان چار چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بھی اسے گناہگار نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا سن لو بے شک اللہ جو ہے یہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
یہ میں نے ایک اصول جو ہے وہ قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ جو چیزیں مطلقاً حرام ہوتی ہیں، جو واضح طور پر حرام ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی کسی نہ کسی پہلو میں، کسی نہ کسی خاص سچویشن میں، کسی نہ کسی خاص جو ہے وہ مرحلے پر جا کر اس چیز کا بھی ایک دوسرا پہلو ضرور موجود ہوتا ہے جہاں پر وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے اس وقت میں استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، بلا غیر باغ ولا عاد، نہ تو بندہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو۔ مثلا فقہا نے بیان فرمایا، علماء نے، کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی سچویشن میں مبتلا ہو گیا ہو کہ بھوک کی وجہ سے اس کو مرنے کا خطرہ ہو، بھوک کی وجہ سے اسے مرنے کا خطرہ ہو، اور وہ ایسی سچویشن میں موجود ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی حلال طیب پاکیزہ چیز نہ ہو، اور اس کو یہ امکان ہو کہ وہ صرف بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، نہ پانی ملے، نہ کوئی پھل ملے، نہ کوئی سبزی ملے، کوئی بھی چیز نہ ملے، وہ کسی ایسے جنگل بیابان میں، کسی صحرا میں اچانک ہی بندہ ایسا ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھ لیں کہ انسان کے حالات بدلتے ہوئے پل بھی نہیں لگتا، پل بھی نہیں لگتا، جس طرح اس کی موت کو آتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا نا، ایک لمحے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو تاریخ عالم اس وقت ہے، اس تاریخ عالم میں آپ اگر دیکھیں تو یہ قریب قریب ہمارے واقعات ہیں کہ سونامی کی ایک لہر آتی ہے تو لاکھوں لوگ جو ایک لمحہ پہلے کروڑ پتی ہوتے ہیں، جو ایک لمحہ پہلے ملینئر ہوتے ہیں، جو ایک لمحہ پہلے محلات میں سونے والے ہوتے ہیں، سونامی کی ایک لہر بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیروں کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتی ہے۔ مظفر آباد کے زلزلے کا ایک جھٹکا بڑے بڑے شہنشاہوں کو، وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے، جو امداد دینے والے تھے امداد لینے والوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں حالات و واقعات بدلتے پل بھی نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے محلات والے جو ہیں وہ لمحہ بھر میں گداگروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ فریجیں فروٹ کے ساتھ، کھانوں کے ساتھ بھری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ سب کی بھری رکھے، لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے، وہی انسان جو کبھی بادشاہ ہوتا ہے وہی فقیر ہو جاتا ہے، وہی جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ عوام ہو جاتا ہے، وہی جس کے آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ تنے تنہا پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو جاتا ہے۔ اب ایک سچویشن ہے، ایک بندہ 50 سال حلال کھاتا رہا، مگر اس پر کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ اچانک نہ اس کھانے کا ملا نہ پینے کا ملا، اور مسلسل بھوک کے بعد اس کو موت نظر آنے لگ گئی۔ اب جو موت کو سامنے دیکھا تو سوائے اس کے کہ اس کو کوئی حرام مل جائے اس کی زندگی بچتی نہیں ہے۔ جب اس کو کوئی حرام بھی مل گیا، حتیٰ کہ مردار مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عین وقت کے اس لمحہ میں کہ اگر اس کو اپنی زندگی بچانے کے لیے مردار بھی کھانا پڑے، اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آئے اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھے، نہ ہی حد سے زیادہ بڑھے، یعنی اتنا ہی استعمال کرے جتنا کہ اس کی زندگی بچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی میں ایک اصول دے رہا ہوں کہ کم و بیش جتنے بھی حرام ہوتے ہیں اس نوعیت کے، ان کے اندر کسی نہ کسی مخصوص سچویشن میں جا کر ان کے اندر جواز کی، ان کے جائز ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ بولیے، حرام ہے، مطلقاً حرام ہے،
لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا کرنا ایک انسان اس محفل میں مجلس میں موجود نہ بھی ہو تو اس وقت بھی ان کا کرنا جائز ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ دونوں پہلو بیان نہ کیے جائیں اور عوام کو اطلاع نہ کی جائے، مسلمانوں کو نہ بتائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر تک تبلیغ دین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ مسلسل ایک چیز کو بیان کرتے رہیں، مسلسل ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، بولیے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک تصویر لے لیں، بلدے لے لیں، کوئی پکچر لے لیں، تو وہ تصویر ایک طرف سے نین نقش ہوتے ہیں، چہرہ مہرا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ بالکل سادی ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اگر آپ غور فرمائیں، یہ ہاتھ ہے، توجہ ادھر رکھیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ ایک ہی ہے، اس کی یہ شکل اور ہے، یہ شکل اور ہے۔ جو نرمی ملائمت اس سائڈ پہ ہے وہ اس سائڈ پہ موجود نہیں، حالانکہ ہاتھ ایک ہی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ہر جو دین کا مسئلہ ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی پہلو۔ لیکن جب ایک بندہ مسلسل ایک پہلو سنتا ہے اور دوسرے پہلو کی اسے خبر نہیں ہوتی، اگر یہ آپ غیبت کا ہی مسئلہ لے لیں، ہر شخص کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، طلباء ہیں، ہر شخص کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا، بولیے، حرام ہے۔ کیا ہے غیبت کرنا؟ سارے بولے غیبت کرنا حرام ہے۔ اب اگر آپ مسلسل اس کو سنتے چلے جائیں حتیٰ کہ بچہ جوان ہو جائے، جوان ادھیڑ عمری میں چلا جائے، یعنی وہ لوگ جو 10 15 20 سال سے مساجد مراکز میں آنے جانے والے ہیں یا ٹی وی چینلز دینی جو ہیں ان کو سننے والے ہیں، تو ان کے یہ علم میں ہے کہ غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، اگر آپ مسلسل ایک ہی بات یہ کرتے چلے جائیں اور اسی کا دوسرا پہلو جو ہے کہ کن کن مواقع پر بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ آپ بیان نہ کریں، جو کہ اکثر نہیں کیا جاتا، تو اس کے کم سے کم میں سمجھتا ہوں دو نتائج جو ہیں وہ ظاہر ضرور ہوں گے، اس کے دو ریزلٹس ضرور نکلیں گے۔ ایک کیا؟ ایک یہ ہوگا کہ جب اگر ایک بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا، وہ کسی محفل مجلس، یہ 10 15 8 10 بندوں میں بیٹھا ہوا، وہ کسی ایسے شخص کی بات کر رہا ہو جو کہ اس مجلس میں موجود نہ ہو، اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہو، اس کو خبر ہو مسائل کی کہ یہ بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک وہ بندہ بیٹھا ہو جس نے صرف تصویر کا ایک پہلو دیکھا ہے، جس نے مسئلے کا صرف ایک پہلو سنا ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس نے تو ایک پہلو سنا، اب جو بات کر رہا ہے اس کو خبر ہے کہ یہ بات کرنا کسی بندے کی عدم موجودگی میں بھی، غیر موجودگی میں بھی، ابسنس میں بھی، غیر حاضری میں بھی یہ بات کرنا غیبت نہیں ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب اسے جو ایک نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسی مجلس میں بیٹھا، چلو زبان سے نہ بھی بولے، وہ دل میں ہی یہ خیال کر لے، یار یہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا سیانہ آدمی ہے، یہ بھی غیبت کر رہا ہے۔ اب یہ خیال کر لینا، یہ مومن کے متعلق ایک حرام کی بدگمانی کر لینا ہے، کیونکہ غیبت کرنا تو حرام ہے۔ اب ایسا سمجھ لینا کہ یہ غیبت کر رہا ہے، بے شک وہ غیبت نہ ہو، ایسا سمجھ لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مومن کے متعلق کسی نے حرام کی بدگمانی کر ڈالی۔ دوسرا اس کا جو پہلو جو ہے جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل ایک بات سننے سے اور اس کا دوسرا پہلو نہ سمجھنے سے، دوسرا پہلو نہ سمجھنے سے بندہ جو ہے وہ فکری طور پر ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل آپ ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اسی کا دوسرا پہلو بیان نہ کریں تو بندہ جو ہے وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کو یہ خبر نہیں رہتی کہ یہ کام اس وقت کرنا تھا، یہ اس وقت کرنا تھا، وہ بندہ معتدل نہیں رہتا اور الٹیمیٹلی جا کے کہیں فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ضرور سمجھیں کہ اس مسئلہ کے بھی، غیبت کے مسئلہ کے بھی دو پہلو ہیں۔
پہلو میں مکمل طور پر صافظاہر غیبت حرام ہے. اس کو ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریکارڈنگز میں، سیڈیز میں یا یوٹیوب پر بعد میں جو ہے وہ سارا مل جائے گا انشاءاللہ. آج اس کا دوسرا پہلو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو بندے کی غیر موجودگی میں بھی کی جا سکتی ہیں اور وہ شرعاً بھی جو ہے وہ جائز اور درست ہوتی ہیں اور وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلا جو ہے، پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جہاں سے چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے. چھٹے پارے کی بالکل پہلی آیت کریمہ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بری بات کا آشکارا کرنا، اس کا ظاہر کرنا، اس کو بآواز بلند کہنا، کسی بھی بری بات کو آشکار کرنا، ظاہر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بری بات کسی کے سامنے ظاہر کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. الا من ظلم، یہ آگے دوسرا پہلو بیان فرما دیا 3 الفاظ میں. فرمایا مگر ایسا شخص کوئی بری بات بھی زبان سے نکال سکتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جس کے اوپر بولیے ظلم کیا گیا ہو. مظلوم جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ مظلوم عدالت کے اندر قاضی کے سامنے، حاکم حکمران کے سامنے، یا کسی جس کو ہمارے ہاں کنفلکٹ رود کہتے ہیں یا پریا کہتے ہیں ہمارے ہاں پنجابی میں، یعنی ایسی جگہ جہاں سے اسے انصاف مل سکتا ہو، وہ مظلوم ہو اس کو انصاف مل سکتا ہو، اور اس سیٹنگ میں، اس مجلس میں بے شک وہ بندہ جس نے ظلم کیا ہے وہ موجود نہ بھی ہو. یعنی عدالت کے اندر مظلوم جو ہے وہ سارے حقائق اس ظلم کے متعلق جو کہ ظالم نے اس کے اوپر کیے ہیں، وہ ظالم کی غیر حاضری میں بھی وہ سارے حقائق جو ہیں وہ بیان کر سکتا ہے. شرعاً دین میں اس کو اس کی اجازت ہے. اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا بھئی یہ تو اس بندے کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے، وہ تو بندہ پاس ہی کوئی نہیں، یہ غیبت نہیں بنے گا اس وقت. یعنی مظلوم جو ہے وہ عدالت کے اندر حاکم کے سامنے جہاں سے بھی اس کو انصاف کی توقع ہو، انصاف مل سکتا ہو، وہاں پر وہ جو بات کر لے ساری، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. فرمایا قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بھی بات جو ہے بری بات آشکارا کی جائے، کوئی بھی بری بات ظاہر کی جائے. ہاں وہ کر سکتا ہے الا من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو. مظلوم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتا ہے کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں بھی. وہ غیبت میں ڈکلیئر نہیں ہوگا، وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا. دوسرا وہ مرحلہ کہ جب بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان جب کوئی مسلمان کسی عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو، جب کہ مسلمان کسی عالم دین کے پاس کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو، تو شرعی مسئلہ پوچھتے وقت کسی کے متعلق جو بھی بات ہو، حقیقی اور درست بات جو ہے، یعنی شرعی مسئلہ پوچھتے وقت آپ جو کچھ کسی شخص کے متعلق بیان کریں، جو کچھ بھی آپ کہیں، وہ بات کہنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا. اور ہمیشہ درست اور سچی بات جو ہے وہ بندے کو اس وقت کرنی چاہیے جتنے بھی معاملات ہوں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کے ساتھ ہے کہ اگر آپ شرعی مسئلہ پوچھتے وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ کوئی چیز چھپا دیں گے تو پاسبل ہے اس سے دنیا اور آخرت میں بیڑا ہی غرق ہو جائے. قبر و حشر میں پاسبل ہے بندے کا کچھ نہ کچھ ہوتا پھرے. اس لیے شرعی مسئلہ پوچھتے وقت جو ہے وہ مکمل بات جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ غیبت میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتا، چاہے جس بھی قسم کی بات کیوں نہ ہو، لیکن بات درست اور سچ ہونی چاہیے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے نا اونچی بات سے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے وہ حاضر ہوئی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سسٹرز بھی سن رہی ہیں. وہ حاضر ہوئیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامند جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے. یہ خامند جو ہے وہ بھی ذرا دھیان سے سنیے گا. انہوں نے کیا کہا، میرا خامند جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے. یا رسول اللہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا اچھا گزارا ہو سکے. حضور کی بارگاہ میں کیس لے کر آئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا خامند ایک کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا کہ جس سے میرا اور میرے بچوں کا اچھا گزارا ہو سکے. تو کیا میں اپنے خامند کو بتائے بغیر، اپنے شوہر کو بتائے بغیر، کیا میں اس کی جیب سے کچھ رقم لے سکتی ہوں تاکہ میرا اور میرے بچوں کا گزارا ہوتا رہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جتنی تمہیں ضرورت ہو دستور کے مطابق. دستور کے مطابق کا مفہوم یہ ہے، اس کی ایکسپلینیشن اور فورکلارنگ یہ ہے کہ دستور کے مطابق کا یہ مفہوم ہے کہ جتنا ایک نارمل خاندان جو ہے، نہ کروڑ پتیوں میں نہ ککھ پتیوں میں، یعنی نارمل متوسط طبقہ، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، دستور کا یہ مفہوم ہوتا ہے اس مقام پر کم سے کم کہ یعنی جتنا نارمل ایک فیملی گزارا کرتی ہے، اگر تمہارا خامن تمہیں اتنا بھی نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا تم اپنے خامن کی جیب سے اتنی رقم لے سکتی ہو. خامن کی جیب سے اتنی رقم لے سکتی ہو اگر وہ تمہیں اتنا بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتا جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو سکے. اچھا، ہمارے بھائی جو خامن اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں. یہ یعنی صفات ہوتی ہے نا بندے کے اندر. بعض اوقات ایک بندہ کنجوس ہو جاتا ہے. بال بچے نے، ہماری جو سسٹر نے، انہوں نے کوئی چیز مانگی، فٹ کہہ دیا یہ میں رائنگاں دیاں کہ تانوں پیسے دیاں. ناروے کا یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا. جی اچھا، یہ بات سمجھنے والی ہے. سمجھنے والی اس میں کون سی بات ہے کہ اس وقت ان کے خامد جو ہیں وہ صاف ظاہر اس مجلس میں موجود نہ تھے، وہ اس محفل میں حاضر نہ تھے حضور کے پاس. اب ان کی مسز جو ہیں، جو صحابیہ ہیں، وہ حضور کے سامنے اپنے خامد کو کنجوس کہہ رہی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بندے کی انسلٹ کرنے کی خاطر، کسی کا معاشرے کے اندر رتبہ کم کرنے کی خاطر، اس کو ڈیگریڈ کرنے کی خاطر اگر کسی نے کسی محفل میں کسی کو کنجوس بھی کہہ دیا تو ایسا کہنا بھی غیبت میں ہے اور یہ حرام ہے. اتنا بھی آپ کسی شخص کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی کنجوس آدمی ہے، اور دل سے یہ چاہتے ہوں کہ اس کی انسلٹ ہو، اس کے دوستوں کے اندر، اس کے احباب کے اندر اس کی انسلٹ ہو. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کیا کہ وہ ایک کنجوس آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں منع نہیں فرمایا. حضور کا منع نہ فرمانا جو ہے یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، یہ کسی بھی کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کنجوس آدمی ہے، وہ پیسے نہیں دیتا، میرا بال بچوں کا خرچ نہیں چلتا. فرمایا جتنے سے نارمل ایک فیملی کا خرچ چلتا ہے اتنے تم بھی لے لیا کرو، اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی قدغن اور پابندی نہیں. سوالات بعد میں. حضرت یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کیا مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے اگر بندہ کسی عالم دین کے پاس جائے تو اس وقت جو بھی بات ہو اس کے اندر جس بھی قسم کے الفاظ ہوں، شرعاً وہ الفاظ غیبت نہیں کہلاتے. بولیے، شرعاً وہ الفاظ غیبت نہیں کہلاتے. تیسرا غالباً یہ سٹیپ بنے گا کہ کس موقع پر بات کرنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے، ایک گناہ ہو، ایک برائی ہو، اس برائی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بات کرے کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں، تو ایسی بات کرنا جو ہے وہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک سے اس کا استدلال جو ہے وہ علماء نے فرمایا ہے. وہ حدیث پاک کو سنیں تاکہ بات کو پوری طرح ہم سمجھ سکیں. نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کا ایک امیر حضور نے مقرر فرمایا۔ لشکر جب جہاد کے لیے جا رہا تھا، کسی مقام پر وہ امیر جو تھے، جو لشکر کے سالار تھے، کمانڈر جو تھے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا، سٹاپ کیا، رکے۔ وہاں پر انہوں نے آگ جلائی، اور آگ جلا کر ساتھ جو ان کے لوگ تھے، لشکر میں شامل تھے، ان کو حکم یہ دے دیا، فرمایا کہ اس آگ کے اندر سارے چھلانگ لگا جاؤ، یہ حکم دے دیا۔ اب امیر کی اطاعت جو ہے، اس کا یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر بڑا رتبہ ہے، بڑا رتبہ ہے، اور آج کے دن تک امیر کی اطاعت کا اگر کنسپٹ نہ موجود ہو تو دنیا میں کوئی آرمی کامیاب نہیں ہو سکتی، دنیا میں کوئی چیز کوئی تنظیم کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی دین کا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے 2 بندوں کو بھی بھیجتے تھے کسی کام، کسی دینی مقصد کی خاطر 2 بندوں کو بھی بھیجتے تھے، تو اس میں ایک کو امیر مقرر فرما دیتے تھے، ان میں سے ایک کو امیر مقرر کر دیتے تھے کہ جو یہ کہے گا تم وہ کرو گے، کیونکہ یہ لمبی چوڑی ڈسکشنیں اور لمبی چوڑی میٹنگیں جو ہیں یہ جمہوریت میں ہوتی ہیں۔ بس دین کا کنسپٹ یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فور ایگزامپل، امام جو ہے وہ نماز میں امیر ہوتا ہے، امام جو ہے وہ نماز میں امیر ہوتا ہے، آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، آپ کا دل ہے کہ اب امام صاحب سامع اللہ لمن حمیدہ کیا ڈالیں، قوما میں چلے جائیں، امام صاحب کا دل ہے وہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی العظیم، آپ نے 3 مرتبہ کے بعد اگر نہیں بھی پڑھنا یا آپ کا جی بھی چاہ رہا ہے کہ اٹھ جائیں، تب تک بندہ سر نہیں اٹھا سکے گا جب تک امام نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہہ لے گا۔ آپ کو اس کنسپٹ کی سمجھ آ گئی؟ سجدے میں انسان ہو، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، انسان چاہتا ہے میں لمبا سجدہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مرتبہ تسبیحات پیش کروں، امام صاحب کا یہ خیال ہے کہ 3 ہی کافی ہیں، 3 پڑھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، آپ کا 1000 مرتبہ دل کرتا رہے، جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہنا ہے، اطاعت امیر یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہیں، جب وہ رکوع میں ہے تو اتنی دیر ہی رکوع میں ہے، جب وہ سجدے میں ہے اتنی دیر تک ہی آپ سجدے میں ہیں، آپ سرے منہ انحراف کریں، سرے منہ ہوتا ہے کہ بال برابر انحراف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا جب امام سجدہ میں ہوتا ہے اور تم امام سے پہلے اپنے سروں کو اٹھاتے ہو تو کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ قیامت والے دن تمہاری شکلیں گدھوں کی طرح ہو جائیں؟ میں کہا تم ڈرتے نہیں اس بات سے؟ یعنی اتنی بھی عدم عدولی جو ہے، اتنی بھی نافرمانی جو ہے امیر کی، جس کو آپ نے امیر مقرر کیا، جس کو آپ نے امیر مان لیا، اتنی بھی نافرمانی جو ہے وہ دین کو وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ پھر یعنی اطاعت امیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، امیر کی جب تک اطاعت نہ کی جائے گی، قائد کی جب تک اطاعت نہ کی جائے گی، تب تک آپ رزلٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آرمی کے اندر یا پولیس کے اندر بھی اسی طرح، پوری ورلڈ میں اسی طرح ہے کہ جب ایک اتھارٹی کمانڈر جو ہے وہ جو حکم دے دیتا ہے اپنی بٹالین کو، وہ جو حکم دے دیتا ہے، کبھی اس بٹالین کے اندر 10,000 فوجی بھی شامل ہو، کسی کو یہ رائٹ نہیں پوچھنے کا کہ وہ جا کے پوچھے جی آپ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، آرڈر از آرڈر، دیٹس آل، بات ختم۔ یہ اطاعت امیر ہوتی ہے۔ اس امیر نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ میں نے آگ جلائی ہے، تم سارے اس کے اندر کود جاؤ، چھلانگ لگا جاؤ۔ اب اسلام میں جتنی اطاعت امیر کا حکم تھا، آگے آگ جلی ہوئی تھی، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈسٹرب ہو گئے، کچھ لوگوں نے تو یہ خیال کیا کہ ہم آگ میں کود جائیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک آگ سے بچ کر تو اسلام میں آئے تھے، اب اس ظاہری آگ میں کیوں کود جائیں؟ مراد یہ کہ کفر کی آگ سے، شرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ کے تو ہم اسلام میں آئے ہیں، اب یہاں ہم کیوں اس ظاہری آگ میں چھلانگے لگاتے پھرے، جبکہ مقصد بھی کوئی نہیں، وہ صرف امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگ میں کودنے سے انکار کر دیا، ان کے انکار کی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی انکار کر دیا،
لشکر واپس آیا، واپس آ کر وہ جو اہل لشکر تھے صحابہ اکرام، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ عرض کر دیا، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح جو ہے یہ انہوں نے ہمیں کہا، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ چھلانگ لگانا بھی چاہتے تھے، پھر باقی لوگوں کے نکتے کرنے پہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، ہم نے میں سے کسی نے چھلانگ نہیں لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے اندر چھلانگ لگا دیتے، اگر اس آگ کے اندر تم لوگ چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ کے اندر رہتے۔ کیوں؟ آگے حضور نے اصول بیان فرما دیا، فرمایا اس لیے، یہ بات یاد رکھنا، قال لا طاعت لمعصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف۔ حضور نے فرمایا یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ اب اس شخص نے، وہ جو امیر تھا، قائد تھا اس لشکر کا، اس نے وہ جو حکم دیا، صحابہ کرام نے اس حکم کو، کہ کہیں یہ حکم بعد میں ریپیٹڈلی نہ دے دے کسی کو، کسی اور لشکر کو، کہیں پھر آگ جلا کے لوگوں کو کودنے کا نہ کہہ دے بلا وجہ، ضرورت بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نے اس شخص کی برائی دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ سارا واقعہ بیان کیا جو کہ مدینہ منورہ میں نہیں ہوا، باہر کہیں ہوا تھا۔ اور اگر سارے اس شخص کے متعلق عرض کی، یا رسول اللہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہمیں یہ بھی آرڈر دیا، یہ بھی آرڈر دیا، تو ان کے بیان کرنے سے، یعنی اگر کوئی برائی ہو رہی ہو، اس سے جو علماء نے استشہاد کیا، جو دلیل پکڑی ہے، اگر کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، یعنی وہ اس امیر کی غلطی تھی کہ لوگوں کو آگ میں کود جانے کا اس نے کہا بغیر کسی وجہ کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ حاضر ہوا، حضور نے اس کا اصول بیان فرما دیا، فرمایا سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرے، بے شک وہ مخلوق اس کے سگے والدین ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک والدین کے لیے وہ مخلوق ان کی سگی اولاد اور بیوی بچے ہی کیوں نہ ہوں، اور بے شک کوئی حکمران کیوں نہ ہو، بے شک کوئی معاشرہ کیوں نہ ہو، بے شک کوئی میڈیا چینل کیوں نہ ہو، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا، 7 ارب انسانوں میں سے 6 ارب 99 کروڑ 99,999 افراد، یاد رکھ لیں اس بات کو، سارے ایک طرف ہو جائیں اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو، سارے انسانوں کی اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی انسان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کی اطاعت کرنا جائز نہیں، بے شک وہ کوئی حکمران ہو، بے شک وہ کوئی امام ہو، بے شک وہ کوئی علاقے کا جاگیردار سرمایہ دار ہو، حتیٰ کہ میں نے کہہ دیا بے شک اولاد ہو، اور اولاد کے لیے بے شک والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور والدین کہتے ہیں نہیں بیٹا لیکسے کر لیں، نماز سویرے پڑھ لیں گے، والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں کسی بھی والد کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ، یہ سارے مسائل آتے رہتے ہیں تو میں عرض کرنے لگا ہوں، والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کو ایم ایل ایکس سے بہت زیادہ مل گیا ہے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، تو یہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں، والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، وہ جو مرضی ہوتا پھرے۔ بیوی گھر میں کہتی ہے، زوجہ گھر میں کہتی ہے کہ ہمارے فلاں یہ جو شریکہ اور یہ بھائی اور یہ بہنیں جن کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے اور جن کے ساتھ بھی ہم رہ نہیں سکتے، ہمارا انداز دیکھ لیں آپ زندگیاں گزارنے کا، جن کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے اور جن کے ساتھ بھی ہم نہیں رہ سکتے، یہ ہمارا انداز ہے۔ اچھا وہ کہتی ہیں جی بھائی اس نے تو اتنے ہزار کا ٹی وی لے لیا، اس کے اندر تو یہ فنکشن بھی ہے، یہ فنکشن بھی ہے، یہ فنکشن بھی ہے، ہمارے گھر میں تو وہ نتی فہم و دل جو ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ جائیں اور آپ جا کر وہ نیا ٹی وی لے کر آئیں۔
اب اس کو جس نے نیا ٹی وی لے کر آنا ہے، یا یہ مثال ہے، کسی بھی چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس نے نیا صوفہ لے کر آنا ہے، نیا مکان لینا ہے، کہ ہم تو لائلی ہیت میں ہیں، وہ تو ولے میں چلے گئے، اور پھر ولے کے اندر بھی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اب اس کو وہ ولا لینے کے لیے اس کو حرام کرنا پڑتا ہے، صرف بیوی بچوں کو راضی رکھنے کے لیے اس کو بم تھور مارنے پڑتے ہیں، اس کو سکمیں لینی پڑتی ہیں ناجائز، سارے کام اس کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ پیسے میں جلدی سے جلدی اکٹھے کر لوں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہ اصول یاد رکھیں. مخلوق ہے، وہ بیوی بچہ ہو، وہ خامد ہو، وہ امام ہو تھلوں میں، وہ حکمران ہو، جو بھی ہو، اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوگا. ہمارے بھائیوں میں بعض اوقات مسائل آتے، بچے جو ہیں وہ وہ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، والدین ان معاملوں میں ایسا روک دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. والدین روک دیتے ہیں، نہیں بیٹا ابھی تو تیری شادی کرنی ہے، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے. وہ بیٹا یاد رکھے، وہ بہن یاد رکھے جس نے یہ نیت کی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا شرعی پردہ کروں گی اور پردے سے آیا جایا کروں گی اور اپنے سر کے بال ننگے نہیں چھوڑوں گی، پھر وہ خامند ہو، پھر وہ بھائی ہو، پھر وہ باپ ہو، دنیا ساری بھی ایک طرف ہو جائے. یہ اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. بہنوں کو، بیٹیوں کو معاذ اللہ پردہ نہ کرنے دینا، بھائیوں کو، بیٹوں کو معاذ اللہ داڑھی شریف جیسی سنت سے محروم کیے رکھنا. یہ بات بھائی بیٹے بھی سمجھنے، سسٹرز بیٹیاں بھی سمجھنے، مائیں بہنیں بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصول ہے اسلام کا جو حضور نے بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی برائی ہو رہی ہو، اس برائی کو دور کرنے کے لیے اس کے متعلق بات کرنا اس شخص کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں، یہ بھی شرعی طور پر غیبت میں شامل نہیں ہوتا. یہ بھی شرعی طور پر غیبت میں شامل نہیں ہوتا. مثلا ایک شخص ہے، وہ شراب کا دھندا کرتا ہے. یہ باتیں یاد رکھ لیں. اب ہمارے نوجوان بچے جو ہیں انہوں نے باکس ناکیہ کا لفظ تو سنا ہوا ہے بس، کہ باکس ناکیہ فربت، باکس ناکیہ حرام، اس کا لکھے یہ ہے، لیکن اس کا اگلا پہلو جو ہے وہ بھی بندے کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی بھی گناہ کرتا ہو، انفرادی طور پر کوئی بھی وہ گناہ کرے کسی بھی قسم کا، یعنی یہ بڑی مثال حرام کس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس سے حرام سے اوپر پھر چیز کوئی نہیں ہوتی، باقی سارے اس سے نیچے نیچے والے کام ہوتے ہیں. کوئی بندہ کسی بھی پہلو سے کوئی بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو مگر وہ تنہائی میں کر رہا ہو، مگر وہ کیا کر رہا، بولیے، تنہائی میں کر رہا ہو، اکیلا کر رہا ہو. اس شخص کا گناہ کسی نے دیکھ لیا، وہ شراب پی رہا ہو، وہ کچھ بھی کر رہا ہو، مگر وہ چھپ چھپ آگے لگا ہوا ہو اس خیال سے کہ یار مجھے کوئی دیکھ نہ لے، مگر اس کو کوئی شخص دیکھ لے فور ایگزامپل، اس شخص کے گناہ کو باہر نکل کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ غیبت ہے. بلکہ اس سے بھی آگے جو سورہ الحجرات میں حکام بیان فرمائے گئے، وہ دوسرے کے عیب کو کھولنا ہے، وہ دوسرے شخص کے عیب کو کھولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردے ڈال دے گا، جب پردے کی کوئی کنڈیشن موجود نہ ہوگی. یعنی مسلمان کا کوئی عیب دیکھ لے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، مگر وہ عیب جو بندہ ایسے عیب میں مبتلا ہو جس کا نقصان صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے اور وہ دین پر جری بھی نہیں ہوا، اپنے نفس امارہ کے باعث، اپنی نفسانی خواہشات کے باعث وہ چھپ چھپا کے کوئی غلطی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، مگر کسی نے اتفاقاً دیکھ لیا. یہ گناہ کی ایک کنڈیشن ہے. اب گناہ کی دوسری کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ہے چھپ چھپا کے کسی نے شراب پی لی، ایک یہ ہے مجمع عام میں کسی نے کھڑے ہو کے شراب پی لی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے.
ظاہری طور پر جو مینٹیلٹی ہمارے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے، اسلام میں وہ ایک چیز نہیں بنے گی۔ یعنی جس نے گناہ کیا چھپ چھپا کے، اس کی بات اور ہے، اس کا چھپ کے کرنے کا ایک نتیجہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی خوف خدا رکھتا ہی ہے اپنی گناہگاری کے باوجود، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں۔ ایک یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، اور پھر سر عام کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم پر جرأت کر لینا ہے، وہ ساری شرم و حیا کو پھینک کے رکھ دیتا ہے۔ ایک اکیلا تنہا گھر کے اندر پینے والا ہے، ایک محلے کے یاروں دوستوں کو بلا کے پینے والا ہے، دونوں کے گناہوں میں فرق ہے، دونوں کے جرائم میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو خالی چھپ چھپا کے جس سے پینے ہوئی، دوسرا وہ ہے جس نے پورے کا پورا دھڑلے کے ساتھ شراب خانہ ہی کھول لیا۔ دونوں کے حکام میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ اب بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بڑا فرق ہے۔ جو بھی شخص کوئی اس طرح کی عام بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہو جائے اور گناہوں کو سر عام کرنے والا ہو، گناہوں کو سر عام کرنے والا ہو، وہ کسی بھی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، اور وہ بالکل حرام کو سر عام کرتے ہوئے کسی قسم کی جھجک فیل نہ کرے، کسی قسم کی غلطی فیل نہ کرے، ایسا شخص جو ہے اس کے متعلق کہیں بھی بیٹھ کر اس کی اس متعلقہ برائی کا ذکر کر لینا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، لوگ اس برائی کے ماحول میں نہ چلے جائیں، لوگ وہاں پر جا کر پھنس نہ جائیں، اس طرح کر لینا جو ہے یہ شرعی طور پر جائز ہے، اور یہ کوئی غیبت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ برائی کے ازالے کی کوشش ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ برائی کے ازالے کی یہ کوشش ہے۔ اس لیے کسی برائی کو دور کرنے کی خاطر، اور ایسی برائی جو کہ سر عام کی جا رہی ہو، اس کے متعلق گفتگو کر لینا جو ہے یہ قطعی طور پر بھی غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ایک عمل کی برائی ہے، دوسری عقیدے کی برائی ہے۔ ایک عمل کی برائی اور دوسری عقیدے کی برائی ہے۔ اب عمل کا ضرر اور نقصان زیادہ ہے یا عقیدے کا؟ بولیے عقیدے کا۔ اگر عقیدہ غلط ہو جائے، اگر کسی شخص کا عقیدہ غلط ہے، جو عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے قرآن و حدیث میں، اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے، اور لوگ اس کے پاس قرآن مجید پڑھنے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کی اسپیچ کو سننے چلے جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم ہیں پنجابی میں کہتا ہوں تو ہماری مثال اس طرح کی، ہم جتنے بھی عام مسلمان ہیں کہ جنہیں لایا گلی تے میں او دے ناڑی چل لی، ہم چٹ بھی تھوڑی دیر بھی ہم نہیں لگاتے ہیں کہ کچھ سوچ لے بھائی، اس کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، عقائد کی خبر ہوگی تو پھر ہے نا۔ جس شخص کا عقیدہ اتنا رونگ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ٹکراتا ہے، کلیش کرتا ہے، اس کے متعلق یہ بات بتا دینا لوگوں کو کہ فلاں شخص بد عقیدہ ہے، اس کے پاس نہ جاؤ کہ تمہارے عقائد کو بھی خراب کرے گا، یہ باتیں کرنا بھی غیبت میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک برائی کے ازالے کی کوشش ہوتی ہے، یہ برائی کے ازالے کی کوشش ہوتی ہے۔ غالباً چوتھا جو ہے وہ پونکت ہے، چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے وہ ہے مشورہ دیتے وقت متعلقہ شخص کے متعلق کوئی بات کر لینا۔ اگر ایک شخص آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے، فور ایگزامپل آپ مثال لے لیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے یار فلاں آدمی ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے 50,000 کراؤن لونے دو تو میں انشاءاللہ تمہیں 5-6 ماہ میں واپس کر دوں گا، تو مجھے پتہ نہیں وہ بندہ کس طرح نیا محلے میں آیا، میں تو اس کو جانتا نہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا کس طرح، میں اس کو پیسے دے دوں یا نہ دے دوں۔ اب آپ کو بھی پتا، اب تو وہ مانگ رہا 50,000، آپ سے اس نے 10,000 لیا تھا، اس سے تو وعدہ کر رہے 6 ماہ کا، آپ سے اس نے سال کا کیا تھا اور دیے 2 سال بھی کوئی نہیں۔ انسانی معاملات ہیں نا۔ اب جب مشورہ مانگا جائے کسی سے، یہ بات یاد رکھیں، مشورہ جب مانگا جائے تو مشورہ بالکل درست دینا چاہیے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، حضور نے فرمایا مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ مشورہ دینے والا کون ہے؟ وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، اس کو وہ امانت مکمل طور پر آگے پہنچانی ہے۔
اگر کوئی شخص پوچھے کہ فلاں شخص کے ساتھ اسلام میرے ساتھ پیسوں کا لین دین کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص پیسہ کے لین دین میں قابل اعتماد نہیں ہے، اس وقت یہ کہہ لینا لازم ہے کہ آپ اس شخص کو بتائیں تاکہ اگلا مسلمان جو ہے وہ نقصان سے بچ سکے۔ آپ بتائیں بھائی میرے ساتھ اس کا پیسوں کا معاملہ اس طرح کا ہوا تھا، لیکن یہ بات یہ احتیاط ساتھ یاد رکھتے ہوئے کہ اس کی اگر دیگر کوئی برائی آپ کے علم میں ہے تو اس کو اس وقت بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف متعلقہ بات، اس سے جو لنک رکھنے والی صرف اتنی بات جتنا کسی نے مشورہ مانگا ہے۔ خاص طور پر یہ معاملات ہوتے لوگوں نے اپنے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور جو ایسے رشتہ داروں ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ شادیاں کرتے ہیں جو کہ پہلے سے آپ کی جان پہچان نہیں ہوتی، تو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں یار ان کے بیٹے کیسے ہیں، ان کی بیٹیاں کیسی ہیں، ان کی اولاد کیسی ہے۔ اس وقت اگر آپ پوچھیں بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کا ریزن کیا پوچھنے کا، وہ کہ نہیں یار میں نے اپنے بچے کا رشتہ یہاں پر کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، تو اس وقت اگر آپ کو ان کی کسی بھی برائی کا علم ہو کہ جس سے خاندانی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہو، میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہو، آگے بچہ جو ہے وہ بالکل ہی ناہنجار اور نالائق قسم کا ہو، اس نے اب باہر بھی 2-4 سارے محلے کو پتہ ہو گرل فرینڈز جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، بالکل اوپن بات، آپ سے کسی نے پوچھ لیا یار میں نے اپنی بچی کا یہاں پر رشتہ دینا، یہ لوگ کیسے ہیں آپ کے محلے کے اندر، اور آپ کے علم میں تھا، اب مشورہ دینے والا شریعت کے اعتبار سے درست مشورہ دینے کا پابند ہو گیا۔ اب اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس کے عیب کو چھپانے کا، یہ رانگ وقت ہے آپ کا۔ اگلے بندے نے اپنی بچی یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، وہاں پر ان کی ساری عمر کا معاملہ ہے۔ اب دین وہاں پر آگے اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسا عیب ہو جو اس سے متعلق ہو، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، تو اس عیب کو اس وقت، یہ نہیں محلے کے اندر بندہ شروع ہو جائے، اس وقت کہ جس بندے نے پوچھا ہے اس کو درست طور پر مشورہ دے اور اس کو بتائے نہیں بھائی اس کا یہ کریکٹر ہے، یہ نمازی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہت سچ بولنے والے ہیں، یہ ایماندار ہیں، جو بھی ان کا کریکٹر ہے، اور اگر بالفرض برا کریکٹر ہے تو اس وقت اس برے کریکٹر کو بھی بیان کر دے، تو اس وقت بیان کرنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، یہ غیبت میں کبھی بھی شامل بولیے نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتی ہیں حضور کہ مجھے فلاں شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے، دو لوگ ہیں انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں ان دونوں میں سے؟ جب انہوں نے آ کے عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا، حضور نے فرمایا اس شخص سے تم شادی کرنا چاہتی ہو جو کہ اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، یعنی طبیعت کا سخت مزاج آدمی ہے، بڑا تگڑا آدمی ہے، اگر کوئی بات ایسی ویسی ہو جو تو مارنے کو دوڑتا ہے دوسرے لوگوں کو، فرمایا تم ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جو کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا۔ دوسرے کا انہوں نے ذکر کیا، حضور نے فرمایا نہیں وہ تو ایک مفلس اور کلاش آدمی ہے، یعنی ہر گھر بار بھی تو چلانا ہے نا، اسلام کے اندر آپ نے جس سے نکاح کرنے اس کو آپ نے مکان بھی دینے، اس کو آپ نے لباس بھی دینا اور اس کو آپ نے خوراک بھی دینی، یہ 3 پلکت مرد کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ 10-10 12-12 سال کاموں میں لگی رہیں، ساری ذمہ داری انہی کے اوپر ڈال دو۔ اگر ہم صحیح مومن بننا چاہتے ہیں، رشتہ دار پاکستان ہو یا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں ہے دین کو، دین ساری روئے زمین کے لیے ایک ہی دین ہے، اسی لیے اس کو اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے، یہ اس کا دیا ہوا نظام ہے، اور جب ہم خود اس کے نظام سے ہٹتے ہیں پھر پرابلمز کریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو چیز کہہ بھی رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اگر پاکستان میں بھی میرے کوئی دوست احباب اس کو بعد میں سنے کسی طریقے پر تو وہ ان باتوں پر غور کرنے ذرا، کہ جب دین یہ کہتا ہے کہ جس مرد نے شادی کرنی ہے وہ تب تک شادی نہ کرے جب تک وہ 3 رائٹس اپنی ہونے والی زوجہ کو نہیں دے سکتا، وہ نہ شادی کرے، خود اسٹیبلش ہو، وہ اس کو ایک رہائش بھی مہیا کرے اپنے حسب توفیق، وہ اس کو لباس بھی مہیا کرے اپنے حسب توفیق، وہ اس کو غذا بھی مہیا کرے اپنے حسب توفیق، مگر یہ تینوں کام مردوں کے کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو دین کہتے اسٹیبلش ہو، جلدی کر، اتنی جلدی شادی کی تمہیں کیا جلدی ہے؟
اب ہمارا جو کلچر ڈیولپ ہو گیا اپنے ننہیال اور ددہیال رکھنے کے لیے، ماموں خالہ پھوپھو چاچے رکھنے کے لیے، یہ جو کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے یہ سارے یورپ کا مسئلہ، کوئی خالی اوسلو کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر بیٹی یہاں پر ہے تو یقین جانیے، میں تو بعض اوقات ایک دن گھر میں بیٹھا میں سوچ رہا تھا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، میری آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے۔ کیا ہم ان مکے والوں کی طرح ہو گئے کہ اس کا یہ غلطی ہے، اس کی یہ شل ہے کہ یہ بیٹی ہے، یہ غلطی ہے اس کی کہ یہ تو 10-15 سال تک کام پہ کام کرتی چلی جائے اور مسلسل کام کرے کہ اب ویزا لگوانا ہے، اب لن نہیں پوری ہو رہی، اب مکان نہیں ہو رہا، اور وہ جس نے شادی کر رکھی ہے وہ روز مایا کا سوٹ پہن کے گلی میں فارغ پھرتا رہے۔ ہم یہ سٹیپ کیوں نہیں اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر جان اور مال کا مالک وہ ہے، جان اور مالک کا مالک وہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بہتر آپشن ہے کہ اگر کوئی بچی والوں سے رشتہ پوچھتا ہے وہ کہیں کہ ساری زندگی میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایسا ہوگا، غلط ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں کہ بیٹی ہمیشہ بیاہ کر دوسرے کے گھر جاتی ہے، ہمیشہ بیٹی ہی بیاہ کر دوسرے کے گھر جاتی ہے، جب اللہ کے نبیوں نے اپنی بیٹیاں بیاہ کر دوسروں کو دی ہیں، پاس نہیں رکھیں۔ اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبیوں تک نے اپنی سیرت دی ہے کہ بیٹیوں کو شادیاں کر کے ساتھ بھیج دیا ہے اور ہمیشہ بیٹیوں نے ہی بیاہ کے جانا ہے۔ اگر رشتہ دار، یہ بات یاد رکھیں، میں درد دل سے بات عرض کر رہا ہوں، اگر رشتہ دار آپ کے اپنے صحیح رشتہ دار ہیں، آپ ان سے بس میری طرف سے آزمائش کے طور پر یہ بات کہہ کے فون پہ دیکھ لیں، بھائی اگر آپ کو بچی کا رشتہ چاہیے تو ہم بچی کی شادی کر کے اس کو پاکستان میں رکھیں گے یا جہاں پر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر وہ پھر بھی آپ سے لینے کے متمنی رہیں تو پھر تو بات ہوگی ٹھیک ہے، شادی کریں اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے اس کا جو دیا ہوا نظام ہے، بیٹی کو اگلے گھر بھیج دیں، وہ جانے اور ان کا کام، وہ اپنی بچیوں کو، وہ اپنی آنے والی بہو کو رہائش دیں، لباس دیں، خوراک دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ بچی کی تو ذمہ داری بنتی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، مشورہ دیتے وقت مکمل بات اتنی کر لینا کہ جس کے اوپر مشورہ مانگا گیا وہ بات کرنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، وہ یاد رکھنے، وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، فلاں شخص نے مجھے پیغام دیا۔ حضور نے فرمایا وہ تو کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا، وہ تو کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتا۔ یا رسول اللہ فلاں نے بھی پیغام دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تو مفلس اور کلاش آدمی ہے، وہ گزارا کیسے کرے گا، تم اس طرح کرو۔ حضور نے ایک تیسرا بندہ جسٹ خود فرما دیا، فرمایا آپ اس طرح کرو، آپ فلاں شخص کے ساتھ جا کے نکاح کر لو۔ یعنی جب کوئی بندہ مشورہ طلب کرے تو حضور کی سنت میں یہ ہے کہ مشورہ اس کو بالکل اپنی معلومات کے مطابق درست دیا جائے، اس وقت جو بھی بات کی جائے گی وہ قطعاً غیبت میں شامل نہ ہوگی۔ پانچواں غالباً یہ پوائنٹ بنے گا کہ جو بندہ، اس کا تھوڑا سا حصہ پہلے آ گیا ہے لیکن میں حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ بات کو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فاسق معلن جو ہے اس کی وہ متعلقہ بات کرنا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ فاسق معلن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کہ کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی نافرمانی کرنے والا، اس کی بات کرنا وہ ایسی نہیں جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ غیبت میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے غیبت میں شامل نہیں ہو سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود فرمایا کہ جس شخص نے حیا کی چادر اتار دی اس کی کوئی عزت نہیں۔ میں کسی نے مشورہ تو نہیں تھا دیا کہ آپ جا کے آپ تھوڑے سے دنیا کے مال کی خاطر جو کہ ختم ہو جانے والا ہے، زندگی ختم ہو جانے والی ہے، کس نے آپ کو دیا تھا مشورہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے شراب کے استعمال سے، پورے کا پورا شراب خانہ ہی کھول کے بیٹھ جائے؟ یعنی اللہ کے حکم پر جری ہو جانا ہے اس معاشرے کے اندر کہ آپ سر عام کہیں کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو، سر عام گلی میں کھائیں پئیں، اللہ کے حکم پر جری ہو جانا ہے۔ نماز کا وقت ہو، بندے پوچھے نماز پڑھی آپ نے؟ نہیں جی میں تو پڑھ ہی لاؤں گا، چھوڑو پرا، نمازی ویکھے نے بڑے۔ یہ اللہ کے حکم پر جرأت کر لینا ہے۔ فاسق معلن اس شخص کو کہتے ہیں جو سر عام اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اجازت طلب کی حاضر ہونے کی. ابھی وہ شخص حضور کے پاس نہیں آیا، باہر بیٹھا ہے. حضور کے گھر کے غلام آیا، دستک دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فلاں شخص اجازت طلب کر رہا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا وہ شخص ایک برا آدمی. یہ حضور کے الفاظ ہیں. ابھی وہ شخص حضور کی مجلس میں موجود نہیں تھا، باہر بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا یہ شخص ایک برا آدمی. آیا، آ کے اسلام عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی. بات کرتے ہوئے حضور نے بڑی نرمی رکھی. جب وہ چلا گیا اٹھ کے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ شخص حاضر نہیں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک برا آدمی. جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کی. اس کی کیا حکمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ، بدترین ہیں وہ لوگ، بدترین ہیں وہ لوگ کہ جن کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ جائیں. فرمایا اخلاقی طور پر وہ بدترین لوگ ہیں کہ جن کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جن کی زبان کی سختی کی وجہ سے، جن کو نہ بولنے کا علم ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ملنا جلنا ترک کر دیں. حضور نے اس کی یہ جو بد صفتی تھی یہ بیان کی. اور ابھی وہ مجلس میں بھی نہیں آئے تو حضور نے فرمایا وہ ایک برا آدمی ہے. اور اس کے اندر برائی کیا تھی کہ وہ صاف ظاہر حضور کی بارگاہ میں تو نہیں اترا ہوا، لیکن برائی اس کی جو حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بہت بد کلام آدمی تھا. بد کلام آدمی تھا، یعنی بات بات پر لڑنا جھگڑنا، لوگوں کی عزت نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی آپ چلاتے جانا اور لوگوں کی ان کے سامنے رسپیکٹ نہ کرنا. بد کلامی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. فرمایا عائشہ بدترین ہے وہ شخص دنیا میں کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ جائیں. یہ ہے فاسق مولن. اتنے سے بھی فسق جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اور حتیٰ کہ اب ہم اپنا اندازہ کریں تو جو لوگ بالکل فرائض کے ہی ہم تارک ہو چکے ہوں تو فرض کا جو ترک کرنے والا ہے وہ کھلا فاسق گنا جاتا ہے. سرے عام حرام کسی کا ارتکاب کرتا ہو یا سرے عام فرض کو چھوڑتا ہو وہ فاسق مولن ہوتا ہے، کھلا ہوا فاسق ہے. اس کی یہ بات کر لینا یار فلاں شخص بڑا بے نماز آدمی ہے، یہ بات غیبت نہیں ہے، یاد رکھنا یہ بات غیبت نہیں. بھئی فلاں شخص کو اللہ نے کروڑوں میں پیسہ دیا کبھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ بات غیبت نہیں، کیونکہ وہ فاسق مولن ہے. وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ رمضان اور مبارک میں ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، اس کا یہ بتانا یار فلاں شخص ایسا تھا جس نے رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھا، یہ بات کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے چونکہ وہ فاسق ہو چکا ہے. چھٹا اور آخری جو ہے اس میں وہ چیز جو غیبت میں شامل نہیں ہوتی وہ ہے وصف مشہور کا ذکر کرنا. وصف مشہور یعنی ایسا نام جو پاپولر ہو چکا ہو بندوں کے اندر، کسی بھی وجہ سے، اس کی کسی عادت کی وجہ سے، اس کی کسی جسمانی خد و خال کی وجہ سے، اس کی کسی ایسی بات کی وجہ سے کہ لوگ اس کو اس نام کے ساتھ پہچانتے ہیں. لوگ اس کو اس نام کے ساتھ بولیے پہچانتے ہوں تو اس کا وہ نام لے لینا جو ہے یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا. ادروائز آپ کو کسی کو جسمانی عیب لگائیں یا اس کے لباس کا عیب لگائیں یا اس کے کلام کرنے کے انداز کا عیب لگائیں تو وہ غیبت ہے. لیکن اگر وہ شخص پاپولر ہو چکا ہو اپنے اس نام کی وجہ سے، بے شک اس کا وہ جسمانی عیب ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا بیان کر لینا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضور نے نماز پڑھائی. حضور علیہ السلام جو ہے وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے حضور بھول گئے. 4 رکعت کی نماز تھی، حضور نے 2 رکعت پڑھ کے تو سلام پھیر دیا تاکہ امت کو، آنے والی امت کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اصول مل جائے، طریقہ مل جائے کہ اگر کبھی نماز میں بھول جائیں تو نماز کو ادا کس طرح کرنا ہے. آپ سمجھیں بات کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
آن دی ریکارڈ احادیث پاک میں غالباً، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، کافی دیر ہوگی ایک دفعہ پڑھنے کو ملا، غالباً ساری ظاہری حیات پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں 3 دفعہ بھولے ہیں، اور وہ تینوں دفعہ جو ہے وہ تینوں دفعہ بھولنے سے 3 مختلف احکام جو ہیں وہ امت کو ملے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول کے، شاید یہ موقع ہو اور کسی حدیث پاک میں اس کی میر فور کلارنگ ہو، اس میں تو نہیں لیکن ہے صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں بھولا نہیں، میں بھلایا گیا ہوں، میں بھلایا گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تو صحابہ کرام کو جو حضور کا ادب و احترام تھا، حضور کا صحابہ کے سامنے، صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ بات نہیں تھا کرتا۔ حضور کا رعب و جلال کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ حضور کے رعب و جلال کا یہ عالم کہ بعض اوقات حضور سے ایک بات ہم نے پوچھنا ہوتی، صرف حضور کے رعب جلال اور دبدبا کے باعث جو حضور کو حضور کے رب نے عطا فرمایا تھا، صحابہ کہتے ہیں ایک سال تک ہم موقع تلاش کرتے رہتے، کب موقع ملتا ہے تو حضور سے بات کو پوچھ لیتے ہیں۔ بہت یہ بڑے نا، ہمیں تو اب ان باتوں کی خبر نہیں نہ رہی، یہ بڑے کلوز تھے صحابہ اکرام، بڑے کلوز صحابہ اکرام حضور کے، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے یا حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ دیگر اصحاب یہ اتنے کلوز تھے کہ یہ بات کر لیا کرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، بڑا ایمان تازہ ہوا، ایک حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ واحد وہ صحابی تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مبارک آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں آنکھوں میں مسکرانا، سمجھتے ہیں نا انسان ہے سارے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی چشمے مبارک اٹھاتے ہیں نا تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ کے، محض دیکھ کے مصطفیٰ کریم ہنس پڑتے تھے، حضرت عمر فاروق کی طرف محض دیکھ کے حضور مسکرا پڑتے تھے، یہ اعزاز انہیں حاصل تھا۔ یہ سارے صحابہ اکرام صحابی کہتے ہیں کہ حضور نماز میں بھول گئے، کسی کی جرت نہیں ہوئی پوچھنے کی، حضور نے سلام پھیرا، صاحب نے سلام پھیر دیا، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت بعد حضور نے سلام پھیر دیا۔ فرماتے کوئی نہیں بولا، سیدنا ابوبکر صدیق موجود تھے وہ نہیں بولے، سیدنا عمر فاروق موجود تھے اسی نماز کے اندر وہ نہیں بولے، کوئی شخص نہیں بولا، ایک شخص بولا، وہ کون سا شخص؟ اس حدیث پاک سے ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے مسئلہ جو عرض کرنے لگا، ایک شخص ایسا بولا حدیث پاک میں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے او بڑے ہاتھوں والے، کیا فرماتے تھے حضور اسے؟ او بڑے ذل یدین، ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، نارملی جو لوگوں کے ہوتے ہیں اپنے قد سے، اپنے جسم سے، ان کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، تو حضور خود انہیں پیار سے جب نام لینا ہوتا تو حضور نام نہیں تھے بلاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نہیں تھے بلاتے ہی ایسے تھے، او لمبے ہاتھوں والے کہاں گئے ہو؟ تو اٹھ کے کھڑے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو وصف مشہور ہو، جو کوئی نام جو ہے مشہور ہو جائے کسی بندے کا، اس نام کے ساتھ اس کو بلا لینا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کہتے ہیں ال پڑ جاتی ہے، یعنی نام پڑ جاتے ہیں، جس کو ہم نک نیم کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نام کچھ اور ہوتا ہے، خاندان کچھ اور ہوتا ہے، ویسے ایک نام پڑ جاتا ہے، یہ فلانا فلاں ہے جی، اگر وہ نام مشہور ہو جو اس کے علاوہ اس کی شناخت نہ ہو سکے تو اس کا وہ نام بلا لینا وہ بھی جائز ہے، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا نام بلاتے تھے کہ وہ لمبے ہاتھوں والے کہاں گئے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنی میں بیان کر سکا ہوں آج کی گفتگو میں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں متعلقہ وقت پر بات کر لینا جو ہے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوتا، اور کسی شخص کی عدم موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر حاضری میں وہ بات ہو جائے تو وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام پر سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بات جو ہے وہ آپ سن لیں توجہ کے ساتھ کہ جس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی تھی وہ بھی میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں، آپ کا مسئلہ جو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ والدین کا ادب و احترام جو ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، ادب و احترام ایک شریعت میں الگ مسئلہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ اس سے بہت بڑا اور اونچا مسئلہ ہے۔ ادب و احترام کا یہ مفہوم ہے کہ ادب و احترام میں جو والدین ہیں
ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے اوپر احسان اور نیکی کرو ان کے ساتھ۔ یہ جو شرعی مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل موجود اور برقرار ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو اور اس کی والدہ جو ہے اور والد جو ہے ان میں سے کوئی شخص آواز دے دے جس کو خبر نہ ہو کہ بچہ ہمارا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ان کو کوئی ضرورت ہو وہ ویسے آواز دے دیں، بچہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہو۔ اب اگر والدہ نے آواز دی ہے تو اس بچے کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ نماز نفل ہے، فرض نہیں، اگر وہ نماز نفل ہے تو وہ نفل کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے چلا جائے، اور اگر والد نے آواز دی ہے تو پھر نفل کو جلدی جلدی مکمل کر کے جس روٹین سے وہ پہلے نماز پڑھتا ہے اس سے جلدی مکمل کر لے۔ یہ بھی اسپیسیفیکیشن اس مسئلے کے اندر، والد آواز دے تو جلدی مکمل کر کے حاضر ہو جائے، والدہ آواز دے تو یہاں تک اس کو اجازت ہے کہ وہ نفلی نماز کو توڑ کر بھی والدہ کی خدمت میں جا سکتا ہے، مگر ایسا بچہ جو نماز کے علاوہ بھی ہمہ وقت والدین کی فرما برداری میں رہتا ہو۔ اور میں ساتھ ہی اگلا مسئلہ بھی عرض کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ ساری ہو جائے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ اور دیا ہے اور قیامت تک ہوگا، مگر صحابہ کے ساتھ چونکہ اسپیسیفک ہے یہ اس لیے میں نے تھا بولا، حضور کو یہ مقام و مرتبہ اللہ کریم نے دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو فرض نماز کی حالت میں بھی آواز دیتے تو نماز توڑ کے حضور کی بارگاہ میں جانا وہ بندہ مومن کے لیے لازمی تھا، اور یہاں تک بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرض نماز میں آواز دے دیں، وہ نماز توڑ کے حضور کی بارگاہ میں جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی حکم ارشاد فرمائے کہ جاؤ یہ میرا فلاں کام کر کے آؤ، حتیٰ کہ یہ فرما دے جاؤ بازار سے سبزی لے کے آؤ، وہ بازار چلا جاتا، جا کے بازار سے سبزی خریدتا، لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کے نماز شروع کر سکتا، سجدہ سہو کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیوں کہ نماز نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ والدین میں سے اگر کوئی آواز دے دے اس لا علمی کی بنا پر کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، تو جو اطاعت گزار اولاد ہے اس کے لیے لازم ہے کہ والدہ اگر آواز دے اور نفلی نماز ہو تو وہ بے شک توڑ کے بھی جا سکتا ہے، اور اگر فرض ہو پھر نہیں توڑ سکتا، اور اگر والد آواز دے تو نفلی نماز کو مختصر کر کے بھی والدین کی خدمت میں جانا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے اس اولاد کے لیے جو ہمہ وقت 24 آور ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اور کوئی کویشچن ہوتا کہ اگر کوئی بچہ یا بچی والدین کی بلانے پر تھوڑا لیٹ آتے تو اس میں کوئی شرعی حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، یعنی جتنی تلقین کی جاتی ہے دین میں وہ یہ ہے کہ اطاعت گزاری کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ بسا اوقات جو ہے وہ بندہ دیر تاخیر تو صاف ظاہر ایک انسانی معاملہ ہے، بندہ جو ہے وہ دیر سے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جب والدین بلائیں تو ان کی خدمت کے لیے بندہ حاضر ہو۔